چیئرمین صاحب آپ نے موقع دیا. میں 2-3 دن آتا رہا تھا اسی ایجنڈے پہ, بٹ the honorable lady was not well and I hope she's feeling well now. جو ان کا ایجنڈا آئٹم ہے اس میں لکھا ہوا ہے ٹو ڈرا اٹینشن آف دا منسٹر فار فائنانس, ریونیو اینڈ اکنامک افیئرز towards missing of revenue collection target of rupees 175 billion by the FBR which is causing a slowdown in the economy. سب سے پہلے تو اگر صرف کازیلٹی کو دیکھا جائے تو revenue shortfall does not cause a slowdown in the economy, although it can be the other way around. An economic slowdown can cause a revenue shortfall. This is what I believe. But in any case, I will address both the issues, the revenue shortfall and the economic slowdown issue. 175 ارب کا نہیں ہے شارٹ فال, 162 بلین کا ہے جو ہمارے آفیشیل ٹارگٹ کے مطابق ہے شارٹ فال. اور اس کی میں پہلے تو وجوہات کرنا چاہوں گا کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں $70 سے تجاوز کر کے تقریباً $85 پہ برینٹ کی قیمتیں چلی گئیں. ہم نے وہ قیمتیں آگے پاس آن نہیں کی. جب ہم نے حکومت سنبھالی تو 17% سیلز ٹیکس ریٹ تھا پیٹرولیم پروڈکٹس پہ. جیسے جیسے قیمتیں عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی رہیں تو ہم اپنا ٹیکس کم کرتے رہے. ہم 17% سے سیلز ٹیکس کی شرح کو کم کر کے 2.5% پہ لے آئے تاکہ صارفین کو آگے ہمیں پاس آن نہ کرنا پڑے. اس سے تقریباً 20-30 ارب کا ہمیں FBR کا شارٹ فال ہوا. اس کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ ڈکلائن کی طرف آنا شروع ہو گئیں. وہ $85 کی سطح سے اپنے جو لویسٹ برینٹ گیا وہ تقریباً $52 پہ گیا, ابھی $60 پہ ہے تقریباً. اس ٹائم پہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنے جو سیلز ٹیکس ریٹ تھا اس کو ہم واپس 17% پہ لے کے گئے اور وہاں پہ کیپ کر دیا. اور اس کے بعد جتنا بھی ڈکلائن تھا وہ ہم نے صارفین کو قیمتیں کم کر کے تیل کی, لوکل مارکیٹ میں پٹرول کی اور ڈیزل کی, وہ ہم نے پاس آن کر دیا. ماضی میں اس سیلز ٹیکس ریٹ کو استعمال کیا گیا ریونیو کلیکشن کے لیے. 52% تک پچھلے 5 سال میں سیلز ٹیکس ریٹ آپ کا گیا, ہم نے 17% پہ کیپ کیا. یہ ایک ہمارا کانشیس پالیسی ڈیسیجن تھا. اس سے کلیکٹیولی ہمیں 6 ماہ میں تقریباً 60 سے 70 ارب کا نقصان ہوا. دوسرا ہمارا جو ریونیو کا شارٹ فال آ رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جون کے ماہ میں آنریبل ججز نے سپریم کورٹ کے جو پری پیڈ کارڈز ہیں اور پری پیڈ چارجنگ ہے موبائل سروسز کی, اس کے اوپر جتنے ٹیکسز تھے ان کو سٹے کر دیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ جو ہماری پروجیکشن تھی کہ ہمیں تقریباً 100 ارب روپے کے ٹیکسز آئیں گے ٹیلی کمیونیکیشن کے اس ٹیکس سے, وہ جون سے پہلے 6 ماہ میں ہمیں تقریباً اس سے 50 ارب کا نقصان ہوا. اکتوبر میں ہماری تاریخ لگی تھی, اٹارنی جنرل صاحب پیش ہوئے تھے اور ہم نے ایک فارمولا, متبادل فارمولا اس وقت آنریبل ججز کو پیش کیا کہ ہم ٹیکس جو ہیں ان کو, ان کے کنسرنز تھے ججز کے, وہ ایڈریس کریں. لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں مانا گیا. اور جو اب اگلی تاریخ آئے گی اس میں مجھے انشاءاللہ تعالیٰ یقین ہے کہ یہ ٹیلی کمیونیکیشن کا جو سیکٹر ہے اس سے ہم دوبارہ ٹیکس نیٹ میں اپنا لے کے آئیں گے اور یہ سٹے کو ہم ویکیٹ کر کے ایک آلٹرنیٹیو ٹیکس پالیسی لانے میں کامیاب ہوئیں گے. ہم نے گاڑیوں کی پرچیز کے اوپر ہم نے لگایا, پچھلی حکومت نے لگایا بین, ہم نے اس کو ریٹین کیا. اس کی وجہ سے بھی ایک ہمیں شارٹ فال کا ہے کیونکہ گاڑیوں کی جو ٹرانزیکشنز ہیں ان سے, جو گاڑیوں کی آٹوموٹیو سیکٹر سے جو ہماری ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے اس میں بھی ڈکلائن ہے, اور گاڑیوں کی جو ٹرانسفر فیس ہوتی ہیں جس کے اندر فیڈرل لیویز بھی انوالو ہوتی ہیں اس سے بھی ہمیں نقصان پہنچا ہے. کلیکٹیولی یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ہم انڈائریکٹ ٹیکسز کا ریکورس لیتے تو ہمیں یہ 162 بلین کا جو شارٹ فال ہے پہلے 6 مہینے میں وہ نہ آتا. لیکن یہ کانشیس ڈیسیجن تھا کہ ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسیشن میجرز اس طرح کے نہیں لینے کہ جس سے عام لوگوں کے اوپر فرق آئے. اب میں تھوڑا سا اس کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو بھی دینا چاہتا ہوں. بہت اچھی بات ہے, ایک اچھی روایت ہے کہ ہاف ایئرلی ٹارگٹس جو ہیں FBR کے وہ اب ہاؤزز میں بھی ڈسکس ہوتے ہیں اور میڈیا میں بھی ڈسکس ہوتے ہیں. لیکن جب ہم بات کریں FBR کے ٹارگٹس کی تو ایک انفارمڈ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. پچھلے 10 سال میں 8 سال ایسے تھے کہ جس میں FBR اپنا ٹارگٹ میٹ نہیں کر سکا ریونیو کا. ان 8 سالوں میں سے 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے تھے. 5 کے 5 سال میں 2008 سے 2013 میں ایک بھی ایسا سال نہیں تھا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے FBR کا ٹارگٹ میٹ کیا ہو. نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کی اقتصادی تاریخ میں پہلی مرتبہ ٹیکس ٹو GDP ریشیو آپ کا 2008 سے 2013 میں باقاعدہ طور پہ نیچے گیا. اب پچھلے سال کیا ہوا, صرف پچھلے سال کی بات لے لیتے ہیں. مسلم لیگ نون کی حکومت تھی.
4013 ارب کا ایف بی آر کا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا، انیشل ٹارگٹ 2017 میں جون میں، اور اس کے اگینسٹ جو کلیکشن ہوئی، اگر اس میں سے ایمنسٹی کے 90 ارب کے پیسے ون ٹائم جو تھا، جو ایف بی آر کی کلیکشن تو نہیں، وہ تو ون ٹائم ایک میجر تھا، وہ نکال لیے جائیں تو 260 بلین روپیز کی پچھلے سال کی ایف بی آر کی شارٹ فال بنتی ہے فرام دا اوریجنل ٹارگٹ آف 4013 بلین روپیز۔ اس شارٹ فال کے نتیجے میں چھٹا بجٹ پیش کیا پاکستان مسلم لیگ نواز میں، جس کے اگر آپ نیٹ ایڈورس ریونیو امپیکٹ دیکھیں تو نیگیٹو مور دین نیگیٹو 100 بلین روپیز تھے، اور یہ ان ٹارگیٹڈ تھے، دے ور رشڈ تھرو بہت ساری میجرز کو ہمیں بعد میں اپنے سپلیمنٹری فائنانس بل اکتوبر میں جو آیا ہے اس کے ذریعے ہمیں ایڈریس کرنا پڑا۔ ہسٹوریکل ڈیٹا یہ شو کرتا ہے کہ جو ایف بی آر کے جو دو ہافس ہوتے ہیں، فرسٹ 6 منتھ اور سیکنڈ 6 منتھ، ان کا ریشیو تقریباً 40-60 ہوتا ہے کلیکشن کا، یعنی کہ جو دوسرا ہاف ہوتا ہے آپ کا فائنینشیل ایئر کا، وہ ریونیو کلیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے 60% پہ ہوتا ہے، اور پہلا جو ہے وہ 40 سے 45% کے درمیان ہوتا ہے۔ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید ہے کہ جو اگلے 6 ماہ آئیں گے ہم اس میں یہ جو شارٹ فال ہے اس کو کور کریں گے، اور ہمارا جو اینیول ریونیو ٹارگٹ ہے 4398 بلین روپیز، اسے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 6 ماہ میں بالکل کور کریں گے۔ اور 2-3 ہمارے بہت سارے ایسے میجرز ہیں جو ان پلے بھی آ رہے ہیں۔ ہمارا ڈربس موبائل سمگلنگ کا جو اینٹائی سمگلنگ سسٹم ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان افیکٹ آنے والا ہے۔ سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ سن لیں جی منسٹر صاحب، وہ بھی آنے والا ہے۔ اور جی آئی ڈی سی کے جو ایریئرز ہیں، بہت سالوں سے جو لیٹیگیشن میں معاملات پھنسے ہوئے ہیں، حکومت کے اس کی مد میں کوئی پیسے نہیں آ رہے، ہم اس وقت تمام جو انڈسٹری کے سیکٹرز ہیں، سی این جی کا سیکٹر ہے، ٹیکسٹائل کا سیکٹر ہے، اور باقی جو سیکٹرز ہیں ان سے ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ کریں، تو وہاں سے بھی ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اچھے ریونیو کی امید ہے۔ بات ہوئی اس کے اوپر بھی جو ہمارا فائنینس بل آیا، جب لاسٹ ہمارا سپلیمنٹری فائنینس بل آیا تھا، ہم نے کوئی ایک ایسا ٹیکس نہیں تھا کہ جو کسی ایسے پروڈکٹ پہ لگایا ہو کہ جو عام آدمی کے استعمال میں چیز ہو۔ ریگولیٹری ڈیوٹی لگائی گئی ان آئٹمس پہ جو لگژری آئٹمس تھیں اور جو ڈبل ڈیجٹ گروتھ رجسٹر کر رہی تھیں، وہ الحمدللہ امپورٹ کمپریشن آج پلے میں ہے، گروتھ تھی وہ اب نیگیٹو میں چلی گئی ہے ان آئٹمس کے اوپر۔ اس وقت بہت تنقید ہوئی تھی اور کہا گیا تھا کہ ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں، حالانکہ لگژری آئٹمس پہ ٹیکسز تھے۔ اس مرتبہ تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ ٹیکسز نہیں لگائے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انفارم ڈیبیٹ کی روایت کے خلاف ہے کہ آیا آپ چاہتے ہیں ہم ٹیکسز لگائیں یا ہم نہیں چاہتے ہم ٹیکسز لگائیں۔ آپ کو ہمارے اس بجٹ سے یہ اعتراض ہے کہ ہم نے ٹیکسز نہیں لگائے۔ اب میں اس بجٹ کے اوپر بھی بتا دیتا ہوں کہ اس کا ریونیو امپیکٹ ایگزیکٹ کیا ہے۔ اگر آپ پیورلی نیومیریکل ایکسرسائز کریں تو 6.8 بلین روپیز اس کا امپیکٹ ہے جو ہمارا موجودہ بجٹ ہے ایڈورس نیگیٹو، اور یہ 6.8 بلین بھی میں سمجھتا ہوں کور ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آٹوموٹیو سیکٹر جو کہ بالکل اسٹیگنٹ ہوا تھا، ہم نے 1300 سی سی کے اوپر نان فائلرز کی ریسٹرکشن کو اٹھایا پرچیز کی، اور لیکن ہم نے اس کے اوپر ٹیکس کی شرح کو بڑھا دیا، یعنی نان فائلر اگر آپ 1300 سی سی یا اس سے کم کی گاڑی لے گا تو وہ ٹیکس زیادہ دے گا، اور آٹوموٹیو سیکٹر اور اس کے ساتھ جو بہت ساری درجنوں کے حساب سے وینڈنگ انڈسٹری ایسوسیٹڈ ہے، جب وہ ریوائیو ہوئے گی تو یہ جو 6.8 ارب کا نیومیریکل ہمارا ایڈورس ریونیو امپیکٹ ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کور کر لیں گے، اور اگلے 6 ماہ کے اندر جو ہم بہت سارے ہمارے پریویس میجرز ہیں جو ان پلے آئیں گے، اس سے ہم 162 بلین کا بھی اپنا جو ہے وہ شارٹ فال کور کر لیں گے۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ بات ہوئی سپلائی سائڈ کے حوالے سے کہ سپلائی سائڈ کے اوپر آپ چلے گئے ہیں اور پچھلے 5 سال کا حوالہ دیا گیا کہ پچھلے 5 سال میں تو کوئی سپلائی سائڈ کی طرف توجہ نہیں تھی، بلکہ آن دا ادر ہینڈ آئی فیل کہ اٹ واز اے کمپلیٹلی ڈیمانڈ ڈریون پالیسی جو پچھلے 5 سال میں دیکھی گئی، اور اس ڈیمانڈ پالیسی پیورلی دا فیکٹ کہ ہم ڈیمانڈ سینٹرک ہو گئے تھے اور بڑے بڑے ڈیفیسٹس رن کر کے ہم اپنی ڈیمانڈ کو ایگزیجریٹ بھی کر رہے تھے اور اس کو ان کنٹرول رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ اسپل اوور ہو گئی ہمارے ڈیفیسٹس کی صورت میں، اور ہمیں پھر خساروں کا اور ان ساری چیزوں کا سامنا ہونا پڑا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اکانومی سٹیبلائزیشن کی طرف جاری ہے۔ ہمارا یہ بجٹ بہترین انداز سے تمام چھوٹے اور بڑے کاروباروں نے اور صنعت کاروں نے اس کو سراہا ہے، اور ہمیں جو ابھی تک، کل بھی میں سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں تھا، لاہور چیمبر آف کامرس میں بھی ہم تھے، کراچی چیمبر آف کامرس سے بھی ہماری ٹیلی فون پہ بات ہوئی، تمام نے اس کی تعریف کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک شروعات ہے۔ آنے والے دنوں میں جون میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ مزید ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے ہم میجرز لے کے آئیں گے، اور اس ملک کی معیشت کو جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود دبایا ہے،
خود ہم نے اس کا گلا گھونٹا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام میجرز کو ریورس کر کے یہ اس ملک میں معیشت بھی ترقی کرے گی, کاروبار بھی ترقی کریں گے, زراعت بھی ترقی کریں گے, اور حکومت ایک انیبلنگ انوائرمنٹ فراہم کرے گی. بہت شکریہ. تھینک یو جی.